امام العادلین متمم الاربعین مراد قلب مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر پاک کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلف صالحین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہوگا تو عدل کا ذکر ہوگا، اور عدل کا ذکر ہوگا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آخرت کا ذکر آ جائے گا، اللہ کا ذکر آ جائے گا۔ گویا حضرت فاروق اعظم کا ذکر غفلت کو دور کرتا ہے، حضرت فاروق اعظم کا ذکر سینوں کو روشن کر دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے ختم نبوت کا تاج پہن کر مبعوث ہوئے۔ مشرکین مکہ نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، اشاعت اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ملتزم پہ دیوار کعبہ کے سامنے، دروازہ کعبہ کے سامنے دعا فرماتے ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ ہر کسی کو اسلام کی ضرورت ہے، اور تاریخ اسلام میں ایک ایسا مرحلہ آ گیا جہاں اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ آج 29 ذی الحجہ ہے اور 26 ذی الحجہ کو اس ہستی کا یوم شہادت ہے جنہوں نے 22,55,000 مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ لیکن سیرت یہ ہے کہ درخت کے سائے میں پتھر کو سرہانہ بنائے آرام فرما رہے ہیں۔ حکومت 22,55,000 مربع میل پہ کر رہے ہیں، اور عاجزی اتنی ہے کہ بیت المال کے اونٹ کی خدمت خود کر رہے ہیں۔ حکومت 22,55,000 مربع میل پہ کرتے ہیں، اور سیرت و کردار ایسا ہے کہ غلام کو اونٹ پہ بٹھایا ہوا ہے، خود مہار پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں۔ حکومت 22,55,000 مربع میل پہ کر رہے ہیں، اور خود جو قمیص پہنی ہے اس پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کا نام سن کے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، لیکن خود ان کے اندر عاجزی و انکساری کتنی ہے کہ ایک بیوہ مسکین عورت کے گھر اناج پہنچا کے اس کے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کے پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سے عمر کی شکایت نہ کرنا۔
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہ کرنا، اور رعب اتنا ہے کہ دریائے نیل کو خط لکھے تو دریا بھی حکم مانتا ہے، اور خیشیت اتنی ہے کہ گلی میں چلتے ہوئے قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں، کسی گھر سے آواز آتی ہے ان عذاب ربک لواقع، دیوار کو ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور چارپائی منگائی جاتی ہے، آپ کو اس پہ ڈال کے گھر لے جاتے ہیں۔ اس قدر خیشیت الہی آپ کے اندر موجود تھی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ان کی حالت دیکھو پھر کہو انصاف سے، کیا طلبگار خلافت حضرت فاروق ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ وہ خلافت کے طلبگار تھے۔ آدمی جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے، جب وہ چیز اسے مل جاتی ہے تو پھر وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ دولت آ جائے تو آدمی اپنی آرزویں پوری کرتا ہے، اپنے نفس کو راضی کرتا ہے۔ دولت اور منصب آ جائے آدمی اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ ذرا حضرت فاروق اعظم کا کردار دیکھیں، حالت دیکھیں، پھر انصاف سے کہیں کہ کیا وہ دنیاوی اعتبار سے خلافت کے طلبگار تھے؟ نہیں، وہ خلافت کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ خلافت کو اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔ فاروق اعظم چلتے تو اس مادی دنیا میں تھے، مگر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر محسوس کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو قیامت میں کھڑا محسوس کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک آپ نے تو بارہا سنی ہوگی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو یہ گمان کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یار ہم تو نماز میں بھی یہ کیفیت حاصل نہیں کر سکے۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہے جو بازار میں بھی اسی کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہے جو بازار سے گزر رہے ہیں تو اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں تو اسی کیفیت کے ساتھ، دربار میں بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں تو اسی کیفیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ تھے یا بادشاہ؟ بولیے، خلیفہ، بادشاہ نہیں تھے۔ بادشاہ اور خلیفہ میں فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ اور خلیفہ میں فرق کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، بادشاہ کے دل میں جو آئے وہ کر گزرتا ہے، پر خلیفہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلتا ہے۔ بادشاہت اپنی مرضی سے حکومت کرنے کا نام ہے، اور خلافت قرآن کے مطابق چلنے کا نام ہے، قرآن کے فیصلے نافذ کرنے کا نام خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے۔ ایک اعرابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، عمر خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ کل جو آپ نے چادریں تقسیم کی ان سے تو کرتا نہیں بن سکتا تھا، آپ نے کرتا کیسے بنا لیا ہے؟ لگتا ہے اوروں کو ایک چادر دی ہے، خود آپ نے 2 چادریں رکھ لی ہے کہ کرتا بن گیا ہے۔ آپ نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ آپ کے صاحبزادے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ایک سے تو کرتا نہیں بن سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی چادر دی ہے تب جا کے کرتا بنا ہے۔ اللہ اکبر! تو پتہ کیا چلا کہ خلیفہ
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا ہے، فاروق اعظم کی سیرت و کردار کیا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن شخصیت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ وہ خلافت کو بادشاہت سمجھتے ہیں، اور کتنے بدھو تو ایسے ہیں جو خود حضور کو بھی بادشاہ سمجھتے ہیں۔ حضور اللہ کے نبی ہیں، حضور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ بعض لوگ آپ کا ذکر بھی بادشاہوں کی طرح کرتے ہیں، حضور سید الانبیاء خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں